السلام علیکم، میرا نام حبیبہ ہے اور میری زندگی کے کچھ خوفناک واقعات ہیں۔ میں لاہور میں رہتی ہوں اور میری زندگی کے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کے سننے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے ہاں پہلا بیبی ہوا تو اس کے بعد ان کی زندگی میں بہت سے خوفناک واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے کی شروعات تب ہوئی جب اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جو 40 دن تھے وہ میری زندگی کے بڑے سخت دن تھے۔ میرے شوہر آؤٹ آف کنٹری تھے اور میں بالکل اکیلی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آ جاتی تھیں لیکن وہ ایک بوڑھی عورت تھیں، میں ان کو ساری رات جگا نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بیبی کے ساتھ ساری رات خود جاگنا پڑتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں اپنے گھر آئی ہاسپٹل سے تو اس کے بعد ابھی 3 دن ہی گزرے تھے، میں سو رہی تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک سے مجھے محسوس ہوا جیسے میری ونڈو کے باہر کوئی ونڈو کو نوک کر رہا ہو۔ میں نے جب دیکھا تو ایک عورت کالے سیاہ لباس میں، بہت لمبی سی عورت تھی، وہ بہت دبلی پتلی تھی، اس کی ہائٹ تقریباً 6 فٹ سے زیادہ ہوگی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ اپنا بچہ مجھے دے دو۔ اسی ٹائم میری چیخ نکلی اور میری امی بھی اٹھ گئیں۔ میرے ہاں پہلا بیبی تھا وہ، مجھے ایسی چیزوں کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں۔ میں اپنی والدہ کو زیادہ ریسٹ کرواتی تھی اس لیے کہ وہ بزرگ تھیں۔ خیر جب میری چیخ نکلی اور میری امی اٹھ گئیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ ایک عورت ونڈو کے باہر کھڑے میرے بچے کو اشارہ کر رہی تھی، مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ یہ مجھے دے دو۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ انہوں نے کہا جب یہ 40 دن عورت کے ہوتے ہیں تو اس میں عورت کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ انہوں نے فوراً قرآن پاک اٹھایا جو کہ ایک ٹیبل پہ پڑا تھا میرے پاس ہی، اس کو بالکل میری چارپائی میرے سرہانے کے ساتھ رکھ دیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کوئی چیز نہیں آئے گی۔ ساری رات میں ڈرتی رہی اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، صبح ہوئی، روٹین کے ساتھ سارے کام کیے اور پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میری طبیعت کچھ بوجھل ہونے لگی۔ میرا بیبی جو کہ 3 دن سے بالکل سائلنٹ تھا، مطلب کہ وہ بالکل صحت مند تھا، وہ رو نہیں رہا تھا۔ اب آج کی رات وہ رونے لگا، وہ اتنا رونے لگا کہ میں ڈر گئی اور مجھے لگا کہ شاید اسے کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے اسے دم کیا، آیت الکرسی پڑھی، سورہ یاسین اس کے پاس امی نے بیٹھ کے پڑھی اور اس کے بعد وہ کچھ سنبھلا اور وہ سو گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ عورت دوبارہ نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ایسی چیزیں عورت کو تنگ کرتی ہیں، لیکن تم بالکل بھی مت ڈرو، آج کی رات میں جاگ کر بیٹھوں گی۔ میں سو گئی، تقریباً 1 بجے میری آنکھ لگ گئی اور میری امی جو کہ پہلے سوئی ہوئی تھیں اور جب میں سوئی تو وہ جاگ گئیں اور وہ جاگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں رات کے کسی پہر ان کی بھی آنکھ لگ گئی، انسان کو پتہ نہیں لگتا جب اسے نیند آتی ہے۔ وہ بھی سو گئیں اور میں بھی سو گئی۔ اب اچانک سے مجھے یوں لگا جو میری چارپائی تھی، کیونکہ میں اپنے بیبی کو لے کر چارپائی پہ لیٹتی تھی کیونکہ بیڈ پر مجھ سے لیٹا نہیں جاتا تھا، مجھے عجیب سی کچھ فیلنگز تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اچانک سے جو میری چارپائی تھی وہ بہت زور سے ہلنے لگی، اتنے زور سے ہلنے لگی کہ میں ڈر گئی، میری حالت خراب ہو گئی۔ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت میرے کمرے میں تھی اور اب کی بار وہ میرے پیروں والی سائڈ پر کمرے کے اندر کھڑی تھی اور مجھ سے میرا بیبی مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ مجھے دے دو۔ وہ شکل و صورت سے بدصورت نہیں تھی، سانولی رنگت کی تھی، بہت دبلی تھی اور سر پہ کالے رنگ کا دوپٹہ لیا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے میرا بچہ مانگتی تھی۔ میں پھر چیخنے لگی اور میری امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے ان کو کہا کہ وہ عورت پھر آ گئی ہے، وہ مجھ سے میرے بیٹے کو مانگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے جو شوہر تھے، کیونکہ وہ باہر کے ملک تھے اور میں ایک رینٹ کے گھر میں رہ رہی تھی، پھر میں نے ان کو فوراً کال کی اور میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے، حبیبہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کا نام مدثر ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ عورت مجھے اور تمہارے بچے کو لے جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، اس گھر میں کسی آسیب کا سایہ ہے اور وہ آسیب مجھے یا تمہارے بچے کو لے جائے گا۔ میرا شوہر بہت پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ تم فی الفور اپنی امی کے گھر چلی جاؤ اور میں کسی اور گھر کا انتظام کرتا ہوں۔
اب فوراً تو کوئی گھر ملنے سے رہا۔ حبیبہ کہتی ہیں کہ ان کا بھائی بھی نہیں ہے اور ان کی بہن بھی نہیں ہے، اور ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کی والدہ اور وہ اور ان کا ایک بیٹا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جو ان کے شوہر تھے ان کے بھی والدین کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ان کا بھی کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ قسمت کا عجیب ہی کھیل تھا، کوئی میرے ساتھ دینے والا نہیں تھا سوائے میری امی کے، اور شوہر وہ بھی جو کہ دور تھا مجھ سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اب گھر چلی جاؤ، امی کے گھر جو میرے ابو کا گھر تھا، اور میں کچھ دنوں میں گھر کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے شوہر نے پھر گھر کا کوئی اور انتظام کیا، رینٹ کا گھر لیا دوبارہ سے، اور تقریباً 2-3 ماہ کے بعد جب میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو اس گھر سے جب میں سامان اٹھانے کے لیے گئی تو جس کمرے میں اپنے بچے کے ساتھ لیٹتی تھی، وہ اس کمرے میں اتنی گندی سمیل تھی، ایسی سمیل تھی کہ جو برداشت سے باہر تھی۔ مجھے ساتھ والی آنٹی نے کہا کہ اس گھر میں آسیب ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ گھر بہت پوزیسڈ ہے، تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں کیسے تم نے 2-3 ماہ گزارے۔ ہمیں تو کافی حیرانگی ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد شکر الحمدللہ میں اس گھر سے چلی گئی، اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تب سے اب 2 سال ہو گئے میرا بیٹا پوزیسڈ ہے، وہ روز رات کو ڈرتا ہے اور ایک ہی بات کرتا ہے، امی وہ آنٹی تو نہیں آ جائیں گی، کیونکہ اس کو شاید وہ اب بھی نظر آتی ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ کالے رنگ کے کپڑوں میں آنٹی مجھے نظر آتی ہیں، وہ مجھے اشارہ کرتی ہیں کہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ ابھی بھی میرے بیٹے کے پیچھے ہے، پتہ نہیں وہ کیا مخلوق ہے، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن وہ جو بھی مخلوق ہے وہ بہت سخت ہے۔ میرا بیٹا بہت ضدی اور چڑچڑا ہے، وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، اور پھر جب اس کو دم کروانے کے لیے میں لے کر جاتی ہوں تو پھر جا کر کہیں اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے۔ اور جو مولوی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کسی غائبی مخلوق کا اثر ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی اس نیچر کی عادت ہو رہی ہے، ابھی تو اس کی ایج 2-3 سال ہے، لیکن وہ بہت غصہ کرتا ہے، اتنا چھوٹا بیبی اتنا غصہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہانی تھی حبیبہ کی۔ بہت شکریہ حبیبہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی جو نیکسٹ سٹوری ہے وہ میرے ساتھ ہیرا نے شیئر کی، اور ہیرا کہتی ہیں کہ وہ بھی لاہور میں رہتی ہیں اور پہلے بھی ایک سٹوری شیئر کر چکی ہیں۔ ان کا نام ہیرا فاطمہ ہے، اور ہیرا کہتی ہیں کہ میں ایک ایسی کہانی آپ کو بتاؤں گی جس کو سن کر آپ لوگ ڈر جائیں گے۔ آف کورس کہ سٹوری اسی لیے سنائی جاتی ہے ہارر چینل پہ کہ لوگ ڈر جائیں، اور ہیرا کی جو کہانی ہے وہ بھی ڈرا دینے والی ہے۔ ہیرا کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں لیٹ نائٹ گھر سے باہر جاؤں اپنے بھائی کے ساتھ، اور ہم دونوں بہن بھائی جایا بھی کرتے ہیں۔ ہیرا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم دونوں نے ایک جگہ ایکسپلور کرنے کا سوچا، اور ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایک ہارر ولاگ بنائیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہے ہارر سٹوریز کے متعلق جاننے کا اور ان جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا۔ تو ہیرا کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی گئے، اور وہ ایک گورنمنٹ کوارٹر تھا جو کہ ختم ہو چکا تھا، وہاں پر اب لوگ نہیں رہتے تھے۔ وہ جگہ ہانٹڈ تھی اور وہاں پر لوگ جانے سے کترایا کرتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ ہم اس جگہ کا ہی ولاگ بنائیں گے، ہارر ولاگ بناتے ہیں، اور ہم پرمیشن لے کر اندر جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے اپنے کسی دوست سے کہہ کر اس جگہ کی پرمیشن لی اندر جانے کی، اور انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا۔ ہم لوگ اندر چلے گئے، اور جگہ اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر ڈھیر سارے درخت لگے ہوئے تھے، اور بہت ہانٹڈ جگہ تھی، اتنی بڑی جھاڑیاں تھیں ادھر۔ ان کو دیکھ کر ایک دفعہ تو میں تھوڑا گھبرا گئی، اور مجھے یوں لگا کہ کوئی بڑی تیزی سے میرے پیچھے سے بھاگ کر گیا ہو۔ خیر جو بھی تھا، اب ہم لوگ آ چکے تھے اور ہم نے وہاں کا ولاگ تو بنانا تھا۔ کہتی ہیں کہ ہم دونوں بہن بھائی اندر گئے، اور جیسے ہی ہم لوگ اندر گئے تو ہمیں ایک پل کے لیے لگا کہ کالے رنگ کی پرچھائی ہمارے سامنے سے گزر کے گئی ہو۔ اس کے بعد ہمارے اوپر کسی نے پتھراؤ شروع کر دیا، بہت تیزی سے کسی نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ وہ پتھر میرے بھائی کے ہاتھ پہ لگا، اور وہ تکلیف سے بہت زیادہ کہرانے لگا، اور کہنے لگا کہ ہیرا ادھر سے بھاگو، یہاں پر لگتا ہے بہت بھاری چیزیں ہیں۔ ہیرا کہتی ہیں کہ ہمیں واضح طور پر یوں لگا کہ جو سارے درخت تھے ان کے اوپر ریڈ کلر کی جیسے آئیز ہوتی ہیں وہ چمک رہی ہیں، اور وہ بالکل ہمارے اوپر حملہ کرنے لگی تھیں۔ وہ جو بھی مخلوقات تھیں وہ ڈھیر ساری تھیں، اور وہ پوری کی پوری اکٹھی ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد ہم وہاں سے بھاگے۔
جو گارڈ اس جگہ کا تھا وہ باہر ہی تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو تم لوگوں کو روکا نہیں تھا، اگر تم لوگ باہر نہ آتے تو انہوں نے تم لوگوں کو جان سے مار دینا تھا۔ ادھر جو مخلوقات ہیں وہ کسی اور کو اندر نہیں آنے دیتی۔ یہاں پر دن کے ٹائم بھی بہت زیادہ آسیب ہے، اونچی اونچی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ جو گارڈ تھا انکل، وہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی بلاتا ہے اندر سے، کبھی کوئی عورت، کبھی کوئی بچہ، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ جگہ بالکل ویران اور سنسان ہے۔ تو شکر ہے کہ تم لوگ بچ گئے ہو۔ ہیرا کہتی ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے تو توبہ کر لی کہ میں کبھی بھی کوئی کسی بھی ایسی جگہ کا ولاگ نہیں بناؤں گی، میں ایسی سٹوریز کے متعلق بھی نہیں سوچوں گی۔ تو ایسی سٹوریز کو ریکارڈ کرنا اور ان کا ولاگ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہیرا کی سٹوری تھی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی، بہت شکریہ ہیرا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی نیکسٹ سٹوری یہ سٹوری میرے ساتھ بطول زارا نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ بطول کہتی ہیں کہ میں آپ کو ایک خوفناک واقعہ بتاؤں گی۔ ہمارے کچھ ریلیٹیو تھے جنہوں نے ایک بہت غلط حرکت کی۔ ان کے گھر میں آسیب تھا جس کو وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ آسیب ان کے گھر کے سٹور میں رہتا تھا۔ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے جن سے وہ بہت زیادہ تنگ تھے۔ انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے وہ لوگ اس قدر پریشان ہوئے کہ آج تک ان کی جان اس مصیبت سے بچ نہیں سکی۔ ان کو کسی نے کہا کہ تم اپنے گھر کے سٹور میں کچھ مٹھائی کے ڈبے رکھ دو۔ ان کے حالات بہت خراب تھے اور انہوں نے بڑی مشکل سے 3 مٹھائی کے ڈبے لیے اور وہ سٹور میں رکھ دیے۔ ان کا منہ کھول دیا اور کہا کہ اگر ادھر جنات ہیں تو یہ ہم تم لوگوں کے لیے رکھ رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں ڈھیر سارے پیسے دے دو۔ بطول کہتی ہیں کہ نیکسٹ ڈے جب وہ صبح اٹھ کر سٹور میں گئے تو واقعی سٹور میں مٹھائی کے ڈبے کی جگہ پر 3 پیسوں کی، وہ کہتے ہیں کہ ڈھیر سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام ڈیلی بیس پر شروع کر دیا۔ ان پیسوں میں سے وہ اور مٹھائی کے ڈبے لائے اور انہوں نے پھر اسی سٹور میں رکھا اور پھر یہ کہا کہ ہمیں اس کے بدلے پیسے دے دو۔ اسی طرح تقریباً 1-2 ماہ انہوں نے لگاتار کیا۔ جب ان کے پاس کثیر تعداد میں پیسے اکٹھے ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے سٹور میں مٹھائی رکھنی چھوڑ دی، اور پھر ان کے ساتھ جنات نے وہ کیا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے ساتھ جنات نے ایسے کیا کہ ان کا جو چھوٹا بچہ تھا اس کو اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک دیا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا اور وہ اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑا ہوا تھا۔ کسی چیز نے اس کو دھکا دیا اور بچہ نیچے گر گیا۔ بچہ جو کہ نیچے گرا تھا، جب اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جایا گیا اور ادھر کچھ وہ ٹھیک ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ جب باہر چھت پر کھڑا تھا تو واضح طور پر کسی نے اس کو دھکا دیا اور وہ نیچے گرا۔ بچہ کچھ عرصہ زندہ رہا، 1-2 ماہ، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس چیز کو انہوں نے اگنور کر دیا اور انہوں نے یہی سمجھا کہ بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ بے شک جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے، لیکن کچھ انسان کا اپنا بھی دار و مدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل سے کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا، پیسوں کی جب قلت آئی تو انہوں نے پھر سٹور میں مٹھائی کا ڈبہ رکھا اور ڈھیر سارے ڈبے رکھے، لیکن اب کی بار جب وہ صبح اٹھے تو ان کو مٹھائی کے ڈبے کی جگہ پر پیسے نہیں بلکہ کچھ ایسی چیزیں ملی جو کہ بہت تکلیف دہ تھیں۔ ان کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تم مطلب پرست ہو اور ہم مطلب پرست لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، جس سے وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر کے جو باقی لوگ تھے ان کا انتقال ہونے لگا۔ بالآخر گھر میں صرف ایک شخص بچا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ محلے والوں نے جب اسے ہاسپٹل لے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ بہت بیمار تھا، اس نے یہ ساری آبیتی اپنے منہ سے بتائی اور کہا کہ ہم نے یہ غلطی کی تھی، کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ جس نے ہمیں یہ عمل بتایا شاید وہ ہمارا دشمن تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ عمل کسی نے بتایا تھا کہ جنات کو مٹھائی کیسے کھلانی ہے۔ اس پر انہوں نے ہمیں کچھ دم بھی کرنے کا کہا تھا اور وہ دم کر کے ہم نے چیزیں سٹور میں رکھی جس سے انہوں نے ہمیں پیسے دیے۔ ان جنات نے ہم سے بدلہ دیا۔ جب ہم نے ان کو مٹھائی دینی چھوڑ دی تو وہ غصے میں آ گئے اور ہم سارے خاندان والوں کو مارنے کی انہوں نے کوشش کی
اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو گئے، اور جو بھی وہ کہتے ہیں کہ تھے خاندان کے لوگ، وہ سارے کے سارے ان کا انتقال ہو گیا ایک ایک کر کے، 2 2 3 3 ماہ کے گیپ پر سب کا انتقال ہو گیا۔ اور جو ایک شخص بچا تھا اس کو محلے والوں نے کہا کہ تم اب اس جگہ سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر تم ادھر سے نہ گئے تو تم بھی مارے جاؤ گے۔ وہ گھر جو کہ رینٹ پہ ہی تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو اس نے چھوڑ دیا، جو کہ اکیلا انسان وہ رہ گیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مردہ حالت میں اسی محلے کے ایک کمرے میں سے ملا تھا جو کہ اس نے رینٹ پر لیا تھا۔ کسی نے اس پر ترس کیا اور اس کو وہ کمرہ رینٹ پہ دے دیا، کیونکہ اس کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا، اس کی ساری باڈی میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے وہ جو باڈی میں کیڑے تھے ان میں سے اسمیل آتی تھی اس کی باڈی سے، کوئی بھی اس کے کمرے کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ان جنات نے اس سے بدلہ لیا۔ کہتے ہیں کہ جنات کی دوستی بہت بری ہوتی ہے، کوشش کریں کہ جنات سے بچیں، ان کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دیکھتی ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ہمیں وہاں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے باوضو رہیں، اچھے کام کریں، اور کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہوتا ہے اس کے قریب بھی جنات نہیں آتے۔ یہ نیک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جتنا ہو سکتا ہے۔ باوضو رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اچھے کام کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کی شاید جنات بھی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ سٹوری تھی بطول زارا کی، جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ یہ سٹوری ایک سبق دیتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، پیسوں کی لالچ بہت بری ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے پیسے کو دیکھ کر بھی لالچ نہ کریں، اور کبھی پیسوں کے لیے بھی لالچ نہ کریں۔ اللہ جو آپ کو دے رہا ہے آپ محنت کریں اور آپ اس میں خوش رہیں۔ تو بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیسوں کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، حالانکہ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے اور یہ ختم ہونے کی چیز ہے، باقی تو ہمیشہ وہی چیز رہنی ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان کریں۔ تو یہ جو آج کے واقعات تھے، ان سے آپ لوگ کیا کچھ سیکھتے ہیں کمنٹ میں بتایا بھی کریں، اور آپ بھی اپنے خوفناک واقعات میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے ای میل ایڈریس پر، جو کہ ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے اور اسکرین پر بھی میں مینشن کروں گی۔ اور کچھ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ سٹوری کہاں پر شیئر کرنی ہے، تو آپ سٹوری ای میل کر سکتے ہیں، اور ای میل نہیں کرنی آتی تو آپ کمنٹ میں سٹوری شیئر کر دیا کریں، واٹس ایپ نمبر نہیں مل سکتا۔ تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔